لاکھ شہر خوبصورت ہوں لیکن جو بات شہر مکہ کی ہے، شہر مدینہ کی ہے، اس کا مقابلہ کہاں ہے؟ جتنے مرضی برج خلیفہ خوبصورت ہوں لیکن جو رونق مدینے کی گلیوں میں ہے وہ کہاں پر ہے؟ پیرس بے شک خوشبوؤں کا شہر ہے لیکن جو خوشبو مدینہ طیبہ میں ہے اس خوشبو کا کوئی ثانی بھی نہیں۔ تو اس نے بھی جو ہے وہ اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائے، اور گھوڑے دوڑانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور اس نے ایک عالی شان عمارت بنائی اور لوگوں کو دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کے ظاہر اس کے ہر کارے اس کے قاصد دعوت دیتے پھرتے تھے کہ آؤ، تم وہ سادہ سا گھر ہے جو جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں جاتے ہو، آؤ اس گھر کو دیکھو، یہاں بیٹھو، تو یہاں کی جو ہے وہ تم جو ہے وہ رونقیں دیکھو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بنایا نا تو دنیا آتی بھی تھی، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آتی تھی، دنیا دیکھنے بھی آتی تھی، لیکن جو ہے وہ جو حرم کے جو دیوانے تھے ان کا تو شوق کم نہیں ہوا، بلکہ قبیلہ کنانا کا ایک آدمی وہاں گیا اور وہاں جا کر کے اس نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے اس نے پیشاب اور پخانہ کر دیا، واش روم کر دیا۔ مطلب یہ ہے تمہارا جو تم نے بنایا ہے، یہ اس لائق واش روم کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ پکڑو 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 پکڑو، کون تھا؟ پتہ چلا کہ وہاں کا تھا۔ اب تو دنیا بہانے ڈھونڈتی ہے، اب دور جدید ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ بہانے ڈھونڈتی ہے۔ بہانہ ڈھونڈا اس نے اور پورا لشکر لے کے کہ اب تو بس چھوڑنا نہیں۔ ہاتھیوں کا لشکر، پوری فوج لے کر کے آیا۔ راستے میں جو بھی اس کو قبیلہ ملا، جو بھی چھوٹا موٹا گاؤں دیہات ملا، سب کو تائے تیگ کرتا ہے۔ جب آیا تو پھر مکہ سے بہت پیچھے وہیں پہ اس نے پڑاؤ ڈالا، تو اپنے فوجیوں کو بھیجا، اس کے سپاہی گئے اور جا کر کے وہ وہاں کے لوگوں کے جو ہے وہ ان کے جانور اور مال مویشی جو ہاتھ لگا لے آئے۔ اسی میں حضور علیہ السلام کے پیارے دادا سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی 200 اونٹ تھے، وہ لے آئے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 200 اونٹ۔ اور یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 50 دن یا 55 دن پہلے کا ہے، بعض نے 51 دن بھی لکھا ہے، صرف 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت بعد 200 اونٹ جو تھے وہ ان کے بھی لے آیا۔ تو میں نے چونکہ کہا کہ اس قصے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج آپ کو فقط بیان کرنے میں تفصیل مل جاتی کہ ہماری نظر معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے ان ایام پر ہی رہتی ہے کہ جو فاقہ کشی کے تھے، بظاہر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امتحان آزمائش انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حرم کی مکہ کی سرداری اور سردار کے گھر میں 200 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ، آپ کے پاس 200 لگژری گاڑیاں ہوں تو کون آپ کا مقابلہ کرے گا؟ تو یہ جو ہے وہ فائنینشلی طور پر ایک زبردست اور پرفیکٹ جو تھی فیملی، وہ حضور علیہ السلام کی مبارک فیملی تھی، عرب کے سردار تھے۔ اب جب یہ وہ بھی لے آیا، لانے کے بعد آپ کے دادا جان نے اہل حرم سے لوگوں سے کہا کہ بھائی اب آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں سے بچائیں اور پہاڑ پر چلے جائیں، پہاڑ پر چلے جائیں۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ یمن کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی بادشاہ تھا، اور عیسائی اہل کتاب تھے۔ جب تک اسلام کی تبلیغ کا آغاز نہیں ہوا تو تب تک اہل کتاب جو تھے، لیکن وہ اہل کتاب بھی تو منحرف تھے۔ تو ایک طرف اہل کتاب تھے اور ایک طرف جو ہے وہ مکے کے جو ہے وہ قریش تھے، جن میں کثرت کے ساتھ جو تو اولاد ابراہیم تھی، حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد تھے، وہ تو جو ہے وہ توحید خالص پر تھے، باقی سارے مشرک تھے۔ مکے میں اکثریت مشرک کی تھی، جو 360 بت تھے، تو ان بتوں کے پجاری تھے۔ اب ایک طرف اہل کتاب ہیں اور ایک طرف مشرک ہیں۔ اب یہ معاملہ ہوا
اور یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ جب آپ وہاں پر پہنچے تو اپنے تخت پر براجمان تھا، تشریف لے گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو آپ کا روب اور حسن و جمال یہ تھا کہ وہ کھڑا ہو گیا اپنے تخت سے اور کھڑا ہو کے استقبال کیا۔ وہ جو اس کا غصہ تھا وہ سب کافور ہوا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر کے اس نے گفت و شنید کی، بات چیت کی۔ دوران بات جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ تمہارے سپاہی ہمارے اونٹ بھی لے آئے ہیں۔ کتنے اونٹ ہیں؟ کہا 200 اونٹ ہیں۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ یہ روایتیں موجود ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں کہ بھائی فاقہ کشی تھی، یہ تھی، وہ تھی، وہ ایک حصہ ہے آزمائش کا۔ لیکن اگر اشارے کریں تو پہاڑ سونے کے بن جائے تو آپ کی جو فیملی تھی وہ ویل اینڈ سیٹ فیملی تھی۔ 200 اونٹ تو خالی آپ کے دادا کے اٹھا کے لے آئے، 200 اونٹ۔ تو 200 اونٹ جو ہے وہ عرب کے معاشرے میں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، دودھ ہے، گوشت ہے، تو ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے، اسی پہ مال تجارت آتا جاتا ہے۔ تو اب یہ خالی یہ تصور ہی رکھنا کہ بھئی بہت زیادہ جو ہے وہ غربت تھی، معدلہ تھی، یہ تصور بھی درست نہیں ہے، بلکہ ایک لگژری جو ہے وہ پروٹوکول والی فیملی تھی۔ اس نے کہا بس میں تو سمجھا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے اس کی میں تو اس کو گرانے آیا تھا، اور میں کہ یہ اونٹوں کے ہم مالک ہیں، یہ ہمیں دے دیجئے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما دے۔ یہ توکل علی اللہ اور ایمان باللہ کا ایک بہترین نمونہ تھا کہ اللہ قادر قدیر ہے، وہ اپنے گھر کو بچانے پر قادر ہے۔ اچھا جب یہ بات ہوئی تھوڑی دیر وہ چپ رہا، سن، اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے سپاہیوں کا بھی ان کے اونٹ مویشی واپس کرو۔ تو حضرت پھر تشریف لائے اور آ کر کے اللہ کے گھر میں دعا مانگی اور لوگوں سے کہا کہ یہاں سے ہٹو، اب نکلو۔ اب یہ اپنا اونٹ لاؤ لشکر سپاہی گھوڑا ہاتھی لے کے آگے بڑھا، تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ اپنے فضل سے پرندوں کو بھیجا، چھوٹے پرندے ابابیل، وہ آئے اور وہ کنکر پھینکتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے فقط 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو جو اہل قریش تھے یا جو اہل مکہ تھے انہوں نے اس سے عبرت بھی بہت حاصل کی۔ بڑے بڑے کفار تھے جو ہے نا وہ ابو جہل جو ہے نا عتبہ شیبہ، یہ بعد میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ ان کے تو ہیں جوانی کا اور ان کا وہ تھا ٹائم ہے۔ تو انہوں نے اس سے عبرت، اس سے روب آیا ضرور، اور ارد گرد داؤد چاروں طرف کہ بھائی دیکھو قریش کی کیا بات ہے سبحان اللہ۔ لیکن اگر قریش کو وہ عزت ملی بھی تھی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کے صدقے سے ملی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اہل کتاب تھے اور ایک طرف جو ہے وہ معاذ اللہ کثرت کے ساتھ جو تھے وہ اس میں مشرکین بھی تھے۔ تو اہل کتاب ہار گئے، ان کو فتح مل گئی، تو یہ ایک قضیہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اہل کتاب جو تھے وہ جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے، بادشاہ آیا تھا اپنے طاقت اور غرور کا جو ہے وہ نشہ لے کر آیا تھا، اور یہ کوئی جو ہے وہ دین کی جنگ نہیں تھی۔ بظاہر تو اہل کتاب کو جنن وہ ہوا ہے نا، تو اہل کتاب کی تو نصرت اور تائید ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے یہاں پر فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے تو اس کو ارہاس کہا جاتا۔ اب ان کا برا حال ہوا، اس کو فرمایا عصف مأکول، جیسے جانور کھاتے ہیں نا، کھانے کے بعد جو بھوسا بچ جاتا ہے، ابھی عید قربان نزدیک ہے، جو جانور کا وہ بھوسا بچ جاتا ہے، ان کی یہ حالت ہو گئی۔ خود یہ بادشاہ تھا، اس کا یہ حال ہو گیا کہ یہ جناب اس کو دانے نکلے چیچک کے، ان میں جناب وہ پیپ بنا، اور پھر یہ بھاگا اپنے واپس ملک کی طرف، لیکن بھاگ نہیں سکا، جا نہیں سکا، دور نہیں جا سکا، بلکہ اس کے اعضاء جو ہے وہ گل گل کے کٹتے گئے، تو جو ہے وہ برا حشر ہوتا رہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ تھا، پھر ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، پوری ایک بٹالین، پوری ایک فوج ہے، تو ان کے جو جسم تھے، جو ان کی لاش تھی،
اس سے ظاہر تعفن اٹھے گا، بدبو آئے گی، تو وہ کہاں گئی؟ اس کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے. کتابیں تو ہم نے چھان ماری لیکن کوئی خاص وہ نہیں ہے. صرف یہاں تک ہے کہ بس تفسیروں میں بھی یہاں تک ہے کہ بھئی جو ہے وہ کنکریاں ماری گئیں اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کا تباہ و برباد ہو گیا. لیکن اب کیا؟ تو اب اس کی تفصیلات جب مزید جو ہے وہ گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کی تفصیلات سامنے آتی ہیں کہ یہ ابھی حرم، حدود حرم میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی سے تھے. جب آ رہے تھے تو رستے میں ان کو عذاب الہی نے پکڑ لیا تھا اور وہیں پر جو ہے یہ نیست و نابود ہوئے. لہذا ان کا جو تعفن تھا، جو بدبو تھی، وہ جو ہے وہ مکہ پاک تک پہنچی نہیں. ایک جو ہے وہ کتب تفسیر میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ بھئی پھر بارش آئی، سیلاب آیا اور وہ ان کے باقیات کو بہا کر کے لے گیا. کہاں لے گیا؟ جہاں اللہ نے چاہا.